فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے مگر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ، قریب ہے کہ وہ ہدایت کو پہنچ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ تو اتنا بہترین کام ہے، صحیح بات ہے، اگر اس میں ہم لگے رہیں تو ساری زندگی ایک مسجد نہیں، ایک مسجد بن جائے اس کے بعد دوسری مسجد شروع کر دیں، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ایک ہی کو بناتے جائیں، جتنی ضرورت ہے اتنی بنائیں، ساری زندگی مسجدیں بناتے رہیں گے، انشاءاللہ زندگی بھی پوری ہو جائے گی، اللہ ایسی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا کام ہے نا جس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ ایسی غیب سی مدد، غیب سے نیت خالص ہوگی۔ آج ہماری کئی مساجد ہیں نا، مساجد کو ہم نے سیاست کا تختہ بنایا ہوا، مساجد میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سیاست کے مطابق مسجد جس کی کوئی نہیں سنتا وہ مسجد میں آ کے سناتا ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کا کام کریں، کس لیے کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا میں گھر تعمیر کر رہا ہوں، اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، خوش نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اس مسجد میں کیا کیا ہے؟ اس مسجد میں تم نے کیا کیا؟ مسجد تو ساری میں نے بنائی ہے۔ اس عورت نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں یاد کرو، تم نے کچھ نہ کچھ اس میں کوئی کام کیا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن میں یہاں سے گزر رہی تھی، جن گدوں پر اینٹیں، مسجد کی اینٹیں اٹھا کر لے جائی جا رہی تھی، وہ گدا پیاسا تھا، میں نے اس کو پانی پلایا تھا، بس اتنا ہی کیا۔ تو وہ بادشاہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نام کی جگہ، کیونکہ اس نے کام ہی اخلاص کے ساتھ کیا۔ اللہ میں اخلاص کے ساتھ کام کریں بھی اخلاص کے، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے جی میں مسجد بنا رہے ہیں ہمیں فلاں کر، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، نیتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ غیب سے بھی مدد آ جائے گی۔ اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیں اللہ کرے مال جو ہے نا حقیقت مال کمانا مضمون نہیں ہے۔ علماء نے مثال دی ہے کہ اس کی مثال اس طرح کہ کشتی جو ہے نا پانی کے اوپر چلتی ہے، جب تک اوپر چل رہی ہوتی ہے کشتی سلامت ہوتی ہے، لیکن جیسے کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے تو وہ غرق ہو جاتی ہے۔ تو یہی مثال مال کی بھی ہے کہ اگر مال کے اوپر آپ چل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مال دل کے اندر آ گیا تو پھر خطرہ ہے۔ یہ کسی کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ، کیا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ آپ کیسے اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو دونوں جان کی الہ العالمین جن جن احباب نے یہاں پر بیان میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ کو دونوں جہاں کی برکت نصیب فرما، ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ پریشانیاں تنگستیاں بیماریاں ہم سے دور فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کے اس سے پہلے جو نمازی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے ساتھ جو موجود ہیں، یا اللہ ان کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، مسجد کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرما، یا اللہ اس کے اخلاص میں عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسجد کی تعمیرات میں، اقدام میں، دل میں، سننے، کرنے، تعامل کرنے، دنیا و آخرت میں شاد و آباد فرما، ان کے کاروباروں میں، عزت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمر میں برکت دے۔ یا اللہ ہمارے ظفر بھائی، ہمارے صدیق صالح، ہمارے ڈاکٹر شہزاد صاحب اور یا اللہ جو بھی موجود ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے گھر کے ساتھ کون اخلاص کے ساتھ یا اللہ کوشش کر رہا ہے، یا اللہ سب کو اس دنیا میں بھی شاد و آباد کرنا، اور یا اللہ اس گھر کو تعمیر کرنے کی برکت سے یا اللہ ہماری منفرد اللہ العالمین اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، مبلغ اسلام، والدین کا مطیع و فرمانبردار فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان ہے، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی اپنی مغفرت، جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ ان کو راضی خیر نصیب فرما۔ ہم سب کو والدین کا اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا الہ العالمین کی ساری دعائیں ہم دلائیں، ہم سب کے حق میں اور امت مسلموں کے حق میں فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و آلہ وصحبہ۔